بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے میں ہوں علی رضا الوی. ناظرین، ایک سب سے بڑا مسئلہ اس دور کا یہ ہے کہ نوجوان نسل ڈگریاں لے چکی ہے لیکن ان کے پاس جاب نہیں ہے. ان کے پاس سوچنے کا بھی پریشانی ہے کہ کریں کیا، ارننگ کے لیے کیا کریں. ماں باپ کے لاکھوں روپے خرچ ہو چکے ہیں، ڈگریاں آ گئی ہیں، لیکن آگے کمانے کے لیے کیا کریں. کمانے کے بہت زیادہ ذرائع ہیں اور بہت زیادہ طریقہ کار ہیں اور اس کے بہت زیادہ ماہرین موجود ہیں جو اس طرح کی رہنمائی فرماتے ہیں. تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں ان کو دعوت دی ہے. یہ بھی کیریئر کونسلنگ کرتے ہیں، معروف ماہر تعلیم ہیں، بہت سارے ان کے اپنے ذاتی تعلیمی ادارے ہیں. جناب ماہر اقبال صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس سے پہلے کہ ماہر صاحب کی طرف بڑھیں، آپ سے یہ گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں، اور اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو اس چینل کو لائک کر لیں، فیس بک پیج کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الوی صاحب، آپ کا بہت شکریہ. آپ نے بڑے ہی امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا اور اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا. تو الوی صاحب، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں بیسک چیز پہ جاننا ہوگا. ٹھیک ہے. کہ اسٹوڈنٹ جب کسی بھی پروگرام میں جاتے ہیں تو کیا ان کے مزاج کے مطابق وہ پروگرام ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یعنی بنیادی چیز یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اسی وقت ہی اس کے ذہن میں ڈال دیا جاتا ہے میں ڈاکٹر بنوں گا، میں انجینئر بنوں گا، میں سائنٹسٹ بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا. اور یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کیا یہ چیزیں اس کے ٹیمپرامنٹ اور مزاج کے مطابق ہیں بھی یا نہیں. درست ہے. تو سب سے پہلے تو پیرنٹس کو میں یہ ایڈوائز کروں گا، بلکہ اداروں کو یہ سٹیپ لینا چاہیے کہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے جہاں پہ سب سے پہلے بچے کی کاؤنسلنگ کی جائے. ٹھیک ہے. اینڈ دیٹ شوڈ بی فرام دا ویری اسٹارٹ. اوکے. ناٹ فرام دا کالج اینڈ یونیورسٹی لیول، دیٹ شوڈ بی فرام دا اسکول لیول. تو بچے کو پہلے پرکھا جائے، دیکھا جائے کہ اس کا مزاج ہے کس سائڈ پہ، کس طرح کا اس کا مائنڈ ہے، اس کا ٹیلنٹ کہتا کیا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد بچے کی کاؤنسلنگ کے بعد اس کو اس ٹریک کے اوپر چڑھایا جائے. لیکن یہاں میں آپ کو ٹوکوں گا کہ میں نے کچھ بچوں کو دیکھا ہے، میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بچے بعض اوقات کنفیوز ہوتے ہیں. اچھا، بچوں کو خود سمجھ نہیں ہوتی. مثلا میرے سامنے کچھ بچے ہیں جو بزنس کے بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور ان کے ساتھ ایڈیشنل سبجیکٹ لا ہے. اچھا، بچوں کو خود سمجھ نہیں آ رہی، ان کے لا میں نتائج زیادہ اچھے ریزلٹس آ رہے ہیں، ان کے گریڈز اچھے آ رہے ہیں، بزنس میں کم آ رہے ہیں، لیکن دلچسپی میں وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم کیریئر میں جائیں کدھر، بزنس میں جائیں یا لا میں جائیں، کیا کریں. اب دیکھیں، جو میں نے بیسک بات کی ہے، اگر آپ کی بات کو غور سے دیکھا جائے تو وہی بات ہے. یس. کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ایٹ دا اسٹارٹ ہوئی نہیں ہے کہ ان کو کس سائڈ پہ لے کے جانا ہے. بچے کنفیوزڈ اسی لیے ہیں کہ ان کا جو ٹیلنٹ ہے یا مزاج ہے وہ اور طرف ہے اور انہوں نے ڈگریز کسی اور سبجیکٹ میں نہیں. میرا اور سوال ہے کہ بچوں کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا مزاج کس طرف ہے. یہ میں سوال کر رہا ہوں. یہ کام بچوں کا ہے ہی نہیں، یہ کام ہے اداروں کا. جب بیسک ایجوکیشن ہوتی ہے اسکول لیول پہ، وہاں پہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ کاؤنسلنگ سینٹرز ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. کاؤنسلنگ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ بچے کا مزاج کس طرف ہے. بچہ تو معصوم ہے، اس بیچارے کو تو جس ٹریک پہ ہم نے چڑھا دینا اس نے چڑھ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر دوسری ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ پیرنٹس بچے کے اوپر اس طرح کا پریشر مت ڈالیں کہ آپ نے یہ ہی بننا ہے ہر صورت. ٹھیک ہو گیا. بچے کو جو اس کے مزاج کے مطابق ہے وہ بننے دیا جائے. اور یہ میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کر رہا ہوں. صحیح ہے. کہ جو بھی بچے، ان کو اگر فری ہینڈ دے دیا جائے کہ بیٹا یا بیٹی جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو جو پسند ہے اس سبجیکٹ میں جائیں، اس پروگرام کو لیں، تو اس میں بچے بہت زیادہ ایکسل کرتے ہیں. یعنی ان کا میٹرک لیول پہ، مڈل لیول پہ، انٹر لیول کے اوپر بہت شائننگ ریکارڈ نہیں ہوتا. یعنی آؤٹ اسٹینڈنگ ریکارڈ نہ ہونے کے باوجود بھی وہ ایکسل کر جاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ انہوں نے آگے جا کے اپنی مرضی کا سبجیکٹ لے لیا، اپنی مرضی کے پروگرام میں انہوں نے ایڈمیشن لے لیا. اب آگے آ گئے، اپنی مرضی کے پروگرام میں ایڈمیشن لے لیا، اس میں ڈگری لے لی، ڈگری آ گئی. ماں باپ نے، چاہے ماں نے زیور بیچا، چاہے باپ نے زمین بیچی، چاہے باپ نے اوور ٹائم لگائے، چاہے جو بھی کیا، بچے کے پاس ڈگری آ گئی. یونیورسٹی والوں نے اپنا مال پانی جتنا کمانا تھا کما لیا. آپ کو بات بری لگے گی لیکن ایسے ہی ہے، کیونکہ آپ کا بھی روزی روٹی اسی سے کھاتے سے. لیکن آپ کو مقصد ہے کہ آپ کی توہین مقصد نہیں ہے، اللہ معافی دے. اب ماں باپ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ کوئی کام کر لے، اس کے اوپر جو اتنے لاکھوں روپے لگائے ہیں اس کی آمدن شروع ہو جائے. گورنمنٹ سیکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس جگہ کوئی نہیں. پرائیویٹ سیکٹر میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے ایکسپیرینس، تجربہ. اب وہ تجربہ ماں کے پیٹ سے تو نہیں لے کے آئے گا، جو یونیورسٹی سے نکلا ہے اس کو کوئی کام دے گا تو تجربہ ملے گا. اور پھر
اول تو جگہ ہی کوئی نہیں، اگر جگہ ملے تو تجربہ. اب بچہ کیا کرے؟ اب یہاں آپ کی گائیڈنگ یہ ہے اصل میں آپ کو بلانے کی وجہ. جی بالکل، اس میں اب دو طرح کا سٹف آئے گا ہمارے پاس. ایک تو وہ کنفیوز سٹف ہے جس کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق ڈگری نہیں کروائی گئی، درست ہے. اور دوسرا وہ ہوگا جس کو اس کے ٹیلنٹ کے مطابق اس کو فری ہینڈ دیا گیا کہ اب یہ ڈگری کرو، اس نے کر لی. درست ہے. اب جس نے تو اپنے مزاج کے مطابق اپنے ٹیلنٹ کے مطابق ڈگری کی ہوئی ہے، اس کا میرا جو ایکسپیرینس ہے یا عام دیکھنے میں آتا ہے، اس کو بہت کم مسائل آتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ علوی صاحب ابھی جو میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے نا، اس کے مطابق کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں، چاہے وہ گورنمنٹ کا ہو، چاہے پرائیویٹ ہو، چاہے سیمی گورنمنٹ ہو، ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر سپیس موجود ہے ٹیلنٹڈ لوگوں کی. ٹھیک ہے. یعنی ڈپارٹمنٹ کو ہر وقت یہ تلاش ہوتی ہے کہ ہمیں اچھا ریسورس ملے جس کی بیس کے اوپر ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کو زیادہ سے زیادہ ایڈوانسمنٹ دیں. صحیح. تو پہلی کیٹیگری جو میں نے بتائی ہے، وہ بچے ہوتے ہیں وہ اس ضابطے کے اوپر، اس کیٹیگری کے اوپر پورا اتر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا، وہ انٹرویو میں بھی ایکسل کرتے ہیں. انٹرویور یا جس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے، کہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا، یہ کینڈیڈیٹ جو ہے میرے ڈپارٹمنٹ میں آ گیا تو میرے لیے ایسٹ ثابت ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ تو پہلی کیٹیگری بھی لیا. اب دوسری کیٹیگری میں آ جائیں، اس میں کنفیوژن ظاہر ہے اس کے مطابق نہیں ہے وہ ڈگری، تو اس کو کنفیوژن تو لازمی ہوگی. صحیح ہے. لیکن اس کا بھی حل موجود ہے. اچھا، وہ کیا؟ اس میں سر حل یہ ہے کہ اس لیول کے اوپر بچے کو پھر، اب ضروری نہیں ہے، اب کئی ہمارے ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں، آپ پورا ایک سروے کر لیں، چاہے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں چاہے پرائیویٹ ڈپارٹمنٹس ہیں. کسی نے ایم ایس سی فزکس کیا ہوا ہے، ایم ایس سی کیمسٹری کیا ہوا ہے، وہ سی ایس ایس کر رہا ہے. کسی نے لا کیا ہوا ہے تو وہ جا کے بینکنگ کر رہا ہے. اسی طرح یعنی اپنے ڈپارٹمنٹ سے ہٹ کے وہ کام کر رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور میرے جو ہے نا، خود میں نے آبزرو کیا ہوا ہے کہ جو بندہ اپنے مزاج کے ڈپارٹمنٹ میں پہنچ جاتا ہے نا، ڈگری اس کی جو بھی ہوگی وہ بہت اچھا پرفارم کرے گا اور وہاں پہ آؤٹ پٹ دے گا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ بھی اس کے بچے کے اوپر پریشر نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اور ایک تو ہماری ٹریجڈی یہ ہے کہ ہمارا سسٹم ہی اس طرح سے ہو چکا ہوا ہے، اور اکنامک ڈپریشن نے اور مس مینجمنٹ نے یہ حال کر دیا ہے کہ گورنمنٹ کے اندر تو جابس ہیں ہی نہیں. درست بات ہے. اگر کوئی جاب آتی بھی ہے تو اس کے لیے ہزاروں، ایک سیٹ کے لیے ہزاروں بلکہ لاکھوں بھی کینڈیڈیٹ. یہی مسئلہ. اب ہم اس سے آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. اس سے آگے ہم یہ بڑھتے ہیں کہ اب سیلف امپلائڈ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہمارا ہے، جو لوگ سیلف امپلائڈ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے یونٹس بنا لیتے ہیں، کوئی ادارہ بنا لیتے ہیں، کوئی ٹیکنیکل ادارہ بنا لیتے ہیں، کوئی کمپیوٹر سینٹرز بنا لیتے ہیں، یا اس طرح کے ہزاروں ڈپارٹمنٹس. ٹھیک ہے. وہاں پہ لوگوں کو ابزارب کیا جائے اور گورنمنٹ کو بھی اس کی سرپرستی کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اب گورنمنٹ لیول کے اوپر ایسی ایفرٹ ضرور ہونی چاہیے. ہمارا پلاننگ ڈپارٹمنٹ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے. کہ کوئی ایسے ڈپارٹمنٹ جو امپلائمنٹ پیدا کر رہے ہیں، جس سے اپنے ملک کی اکانومی بہتر ہونے جا رہی ہے، بہتر ہونے کا چانس ہے، بہتر ہو رہی ہے، اس ڈپارٹمنٹس کو یا اس ایسے چھوٹے چھوٹے یونٹس کو انکریج کیا جائے. درست ہے. اور ایک تو وہ انکریج ہونے سے ہمارے اکنامک ایکٹیویٹی بڑھے گی، اور دوسرا جو ہمارا یوتھ ہے اس کی فرسٹریشن کم سے کم ہوگی، اس کو فوری طور پہ امپلائمنٹ ملے گی. ٹھیک ہو گیا. اور اس سے بھی اگر آگے چلے جائیں تو کچھ بچے جو ہیں، مطلب ہے کہ کوئی باہر کے اداروں سے کام کر رہے ہیں، فری لانسنگ کر رہے ہیں. ایک تو یہ سلسلہ ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوسرا، اگر کوئی ضروری ہے کہ وہ جاب کی طرف ہی جائے، اپنی ڈگری کو بروئے کار لاتے ہوئے، اپنے علم اور ویژن کو بروئے کار لاتے ہوئے بزنس سیکٹر کی طرف جانا چاہے اور اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، تو پھر کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے کون سے راستے ہیں؟ جی میں اسی بات کی طرف ہی آ رہا تھا، تو آپ نے اگلا کوشچن کر دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ تو چھوٹے یونٹس میں لوگ ابزارب ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. اور جو لوگ پھر بچ جاتے ہیں، ظاہر ہے بہت زیادہ ہماری پاپولیشن ہے، بہت زیادہ لوگ گریجویٹ ہو کے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر، تو ایسا بھی سوچ موجود ہونی چاہیے کہ اگر جاب نہیں مل رہی ہے تو اپنا کوئی چھوٹا سا یونٹ، کوئی زیادہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے لیے بہت بڑی انویسٹمنٹ کی جائے. درست ہے. چھوٹے چھوٹے یونٹس اپنے بھی بنائے جا سکتے ہیں، اس میں کمپیوٹر سینٹرز بنائے جا سکتے ہیں، فری لانس کام کرنے کے بعد ایکسپیرینس گین کر کے آیا جا سکتا ہے اس سائڈ پہ. اور میں ایک اور بات بتاؤں گا، آپ نے پچھلے کوشچن میں کہا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو یہ بات فیس کرنا پڑتی ہے کہ جی آپ کا ایکسپیرینس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی یہ بات درست ہے اور ایسا ہوتا ہے،
لیکن میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ اگر پراپر ڈگری بچوں نے ریسیو کی ہوئی ہے، انہوں نے پراپرلی پڑھا ہوا ہے، انٹرنشپس کی ہوئی ہیں اور اپنے اس ٹائم کو صحیح طرح یوٹیلائز کیا ہوا ہے، تو ان کے اندر اتنا کانفیڈینس ضرور آ جاتا ہے کہ وہ ایٹ دا ٹائم آف انٹرویو اپنے آپ کو پروو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ایک پھر کچھ لوگ، کچھ پرسنٹیج ایسی ہوتی ہے کہ جو پروو نہیں کر پاتے، تو ان کو بھی اگر ہمارے گورنمنٹ لیول کے اوپر بھی اور اپنے لیول کے اوپر بھی، اب دیکھیں نا ہمارا ایک رواج بن چکا ہے، کوئی بھی معاشرے کے اندر کمی ہوتی ہے، ڈیفیشنسی ہوتی ہے، تو سارے کا سارا برڈن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے اوپر، سیاستدانوں کے اوپر، وڈیروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. جی. کہا جاتا ہے جی ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے، جی سسٹم کو بلیم کر دیا جاتا ہے. صحیح ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک اپنے لیول کے اوپر ہم کیا کر رہے ہیں. صحیح. ہمارا ٹائم تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو اس میں ہم تھوڑا سا یہ بات ختم کر لوں تو پھر ختم کرتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے لیول کے اوپر کیا کر رہے ہیں. اس میں چھوٹی چھوٹی کافی ساری باتیں ہیں جو ہم اپنے لیول کے اوپر اگنور کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. بحیثیت پرسن، بحیثیت قوم، بحیثیت فیملی ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ہل جل کرنی چاہیے، درست ہے. اور اس سوسائٹی کے اندر اپنی پازیٹیو آؤٹ پٹ کے ساتھ انٹر ہونا چاہیے. تو اس سے بھی کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس سلسلے میں ابھی آپ کا چونکہ ٹائم کم ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن کے اندر اس میں ڈیٹیل سے ہم گفتگو کریں گے، تو آگے بڑھیں گے اور انشاءاللہ جتنا بھی ہو سکے. آخری سوال کے طور پہ جاتے جاتے بس کوئی 1-2-4 ٹپس شارٹ لفظوں میں آپ بتا دیں کہ آخر نوجوان کیا کریں، کس طرح جائیں، کیا کریں، کن چیزوں میں ہاتھ ڈالیں، کس میں سروسز سیکٹر کی طرف چلے جائیں جس کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، اس میں ایک بڑی مشہور و معروف بات میں کروں گا کہ نوجوانوں کو بہت زیادہ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے، ڈپریشن میں نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے یہ حالات بندے کو لے جاتے ہیں اس سائڈ پہ، لیکن اپنے آپ کو پازیٹیو رکھیں، گیو اپ مت کریں، اپنی ٹرائی جاری رکھیں، جتنی کوشش ٹرائی ہو سکتی وہ کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے بھی روزی کا وعدہ کیا ہوا ہے. اور یہ ایک نیچر کا لا بھی ہے کہ جو بندہ محنت کوشش کرتا رہتا ہے تو ایک سائڈ پہ وہ کوشش کر رہا ہے، تو سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے کہ وہاں سے اس کو کچھ نہیں ملا، دوسری سائڈ سے مل جاتا ہے. تو اس لیے اپنی ٹرائی جاری رکھیں، گیو اپ مت کریں اور ہمت مت ہاریں، اور اپنا پازیٹیو رول ادا کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں. بہت شکریہ معروف ماہر تعلیم اور کیریئر کونسلر جناب ماہر اقبال صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. جو گفتگو آپ نے سنی، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے التماس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگر فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو پیج کو لائک اور فالو کر لیں، اور تاکہ آپ کو ہمارا رابطہ بنا رہے. رضا الوی کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان.